Students of MPhil first semester and second semester, I am Professor Basit. Assalamu alaikum wa rahmatullah. In the last lecture, we discussed some pages from chapter 2. We explained basic ideas about regression, how population regression function is developed, how sample regression function is obtained from the population regression function. We also explained the disturbance term, the need for disturbance term, how and why it is introduced. Now we move on. It is section 2.6, the special meaning of the term linear regression. So previously our model sample regression function, see the equations 2.1 and 2.2, 2.3 and 2.4. Our model was linear regression model. So in this section, what linear regression model means is explained. लीनियर की जो इस्तिलाह है, इसके दो मफ़हूम हो सकते हैं. It can be interpreted in two different ways. अब देखें कि हमारा जो मॉडल है उस मॉडल में वेरिएबल्स भी हैं और साथ साथ पैरामीटर्स भी हैं. तो अब अगर हम कहते हैं कि हमारा मॉडल लीनियर रिग्रेशन मॉडल है, तो इस लीनियरिटी का क्या मफ़हूम है. तो चूँकि दो चीज़ें आ रही हैं, वेरिएबल्स और पैरामीटर्स, तो पहले हम लेते हैं वेरिएबल्स को. देखें हेडिंग दिया हुआ है लीनियरिटी इन द वेरिएबल्स. अच्छा, अब आम तौर पर अगर हम कोई मॉडल डेवलप करते हैं और वो 2 वेरिएबल मॉडल है और वो हम कहते हैं कि ये हमारा लीनियर मॉडल है, तो जनरली इस लीनियरिटी का मतलब होता है कि मॉडल वेरिएबल्स में लीनियर है. या
The conditional mean value of the dependent variable is a linear function of the independent variable or variables. کہ لیفٹ پہ جو ویریبل y ہے اس کی جو کنڈیشنل مین ویلیو ہے یعنی ایکسپیکٹڈ ویلیو آف وائی گیون ایکس، یہ پیچھے ہم ایکویشنز میں دیکھ آئے ہیں. تو کنڈیشنل مین ویلیو آف دی ڈیپینڈنٹ ویریبل از اے لینئر فنکشن آف دی انڈیپینڈنٹ ویریبلز. اور ہمارے ماڈل میں تو انڈیپینڈنٹ ویریبل ایک ہی ویریبل ہے جو ایکس ویریبل ہے. اچھا، اب جو ایکویشن 2.8 دی ہوئی ہے یا 2.9 دی ہوئی ہے، ان دو ایکویشن پر غور کریں. ایکسپیکٹڈ ای بریکٹ میں ہے وائی، جس کو پہلے بھی ہم اس کو دیکھ آئے ہیں. ایکسپیکٹڈ ای مینز ایکسپیکٹڈ ویلیو آف وائی، یا اسی کو ہی کہتے ہیں کنڈیشنل مین ویلیو آف وائی. وائی از دی ڈیپینڈنٹ ویریبل از اکول ٹو بیٹا 1 پلس بیٹا 2 ایکس آئی اسکیئر. دوسری ایکویشن میں ایکسپیکٹڈ ویلیو آف وائی از اکول ٹو بیٹا 1 پلس بیٹا 2 1 اوور ایکس آئی. اچھا، اب ایکویشن 2.8 کو دیکھتے ہیں تو اس میں تو ایکس ویریبل جو رائٹ سائڈ پہ اپیئر ہو رہا ہے ایک ہی ویریبل ہے. تو پہلی ایکویشن 2.8 میں تو اس کی پاور 2 ہے، پاور 2 ہے، اور دوسری جو ایکویشن ہے 2.9 اس میں ایکس ویریبل اپیئر ہو رہا ہے 1 اوور ایکس آئی. اچھا، اب یہ دونوں جو ماڈلز ہیں، پہلا 2.8 اور دوسرا 2.9. 2.9 میں تو ایکس ویریبل انورس فارم میں اپیئر ہو رہا ہے اور 2.8 میں اس کی پاور 2 ہے. لہذا اس طرح کے جو اگر ماڈل ہو، اگر ایکس ویریبل اس طرح اپیئر ہو رہا ہو تو ہم کہیں گے کہ یہ ماڈل لینئر نہیں ہے، یہ ویریبلز میں لینئر نہیں ہے. کیوں کہ لینئرٹی کا ایک خاص مفہوم ہوتا ہے. نیچے فٹ نوٹ میں اگر آپ دیکھیں، اسی پیج پر فٹ نوٹ ایک دیا ہوا ہے، فٹ نوٹ نمبر 4. A function y is equal to f of x is said to be linear in x if first condition x appears with the power of 1 only. تو ہم کہیں گے کہ کوئی فنکشن جو y کا فنکشن ہے وہ ایکس میں لینئر ہے اگر دو کنڈیشنز پوری کر جائیں. پہلا ایکس اپیئرز ود دی پاور آف 1 اونلی، دیٹ از ٹرم سچ ایز ایکس اسکیئر اینڈ ایکس انڈر روٹ آر ایکسکلوڈیڈ. تو اگر یہ ہے کہ ایکس کی پاور صرف 1 ہونی چاہیے تو باقی ایکس کی پاور 2 ہو، 3 ہو، یا ایکس کی پاور 1 اوور 2 ہو، کوئی بھی اور صورت ہو، تو یہ صورت تو نکل جائے گی، یہ لینئرٹی میں نہیں آئے گی. لینئر صرف وہ صورت ہوتی ہے کہ ایکس اپیئرز ود دی پاور آف 1 اونلی. دوسری کنڈیشن ایکس از ناٹ ملٹیپلائڈ اور ڈیوائڈیڈ بائی اندر ویریبل. فار ایگزامپل کہ ایکس انٹو زیڈ یا ایکس اوور زیڈ، زیڈ کوئی اور ویریبل ہے، تو اس صورت میں ایکس زیڈ سے ملٹیپلائی کر رہا ہے یا ایکس زیڈ سے تقسیم ہو رہا ہے، جو بھی شکل بن رہی ہے، تو یہ صورت بھی اگر اس طرح ہمارے ماڈل میں کوئی اپیئر ہوتی ہے تو ہم کہیں گے ہمارا ماڈل لینئر نہیں ہے. تو لینئرٹی ویریبل میں ماڈل لینئر نہیں ہے، تو اس کی یہ دو کنڈیشنز انہوں نے ڈیفائن کر دی ہیں کہ یہ دو کنڈیشنز پوری ہونی چاہیے تو ہم کہیں گے کہ our ماڈل از لینئر ان ویریبلس.
اب اگر ماڈلس لینئر ہو یعنی ایکسپلینیٹری ویریبل ایکس ویریبل ایک ہو یا اور ویریبلس ہوں ساتھ تو ریٹ آف چینج ان دی ڈیپینڈنٹ ویریبل ریمینس کانسٹنٹ فار اے یونٹ چینج ان دی ایکسپلینیٹری ویریبل. ذرا غور سے اس کو سمجھیں کہ اگر اب ہمارا ماڈل لینئر ہے ویریبل میں لینئر ہے تو ایسی صورت میں دی ریٹ آف چینج ان دی ڈیپینڈنٹ ویریبل ریمینس کانسٹنٹ فار اے یونٹ چینج ان دی ایکسپلینیٹری ویریبل. دیٹ از دی سلوپ ریمینس کانسٹنٹ. کہ اگر ہمارا ماڈل لینئر ہے ایکسپلینیٹری ویریبل میں لینئر ماڈل ہے تو اس کی ایک خاص خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ سلوپ وہ تھرو آؤٹ کانسٹنٹ ہے. اس میں کوئی 2 3 4 5 سلوپس نہیں ہو سکتے. ایک ہی سلوپ ہوگا اور وہ کانسٹنٹ ہوگا. لیکن اگر ریگریشن ماڈل نان لینئر ہو ایکسپلینیٹری ویریبل میں تو سلوپ ڈز ناٹ ریمین کانسٹنٹ. سلوپ چینج ہوتا جاتا ہے. اب دیکھیں کہ یہ پیج جو 32 ہے اس کے شروع میں ڈائیگرام دیا ہوا ہے فگر 2-1. تو 2 پارٹس ہیں. پارٹ اے لینئر ڈیمانڈ کر، پارٹ بی میں کہا ہے نان لینئر ڈیمانڈ کر. تو اب اگر ہم پارٹ ڈائیگرام کو دیکھتے ہیں تو ایک اسٹریٹ لائن ہے. اسٹریٹ لائن کا دیکھیں چھوٹا سا ایک ایرو بنا کر لکھا ہوا ہے کہ وائی آئی از ایکول ٹو بیٹا 1 پلس بیٹا 2 ایکس آئی. یہ ماڈل ہے. اچھا اب دیکھیں کہ انہوں نے شو کیا ہے کہ کیونکہ اسٹریٹ لائن جا رہی ہے تو سلوپ بیٹا 2 جو پیرامیٹر ہے سلوپ پیرامیٹر بیٹا 2 ہے اس ماڈل میں. اچھا یہ والا اور پھر ایک اور نیچے بیٹا 2 2 ٹرائی اینگل بنی ہوئی ہیں. دونوں کے ساتھ بیٹا 2 لکھا ہوا ہے. سلوپ بیٹا 2 ہے تو کیا ہے وہ سیم ہے کانسٹنٹ ہے. تو اگر ماڈل لینئر ہو تو لینئر ماڈل میں سلوپ کانسٹنٹ ہوتا ہے. اگر نان لینئر ماڈل ہو تو سلوپ کانسٹنٹ نہیں ہوتا، وہ ویری کرتا جاتا ہے. اس کی شکل دوسرے جو پارٹ ہے بی اس میں دیکھیں کہ ایک کرو دیا ہوا ہے. اسٹریٹ لائن نہیں ہے، یہ کرو ہے. جیسے ہی ہم اب جب کرو ہے تو دیکھیں ایکویشن کیا لکھی ہوئی ہے ماڈل کی وائی آئی از ایکول ٹو بیٹا 1 پلس بیٹا 2 انٹو 1 اوور ایکس آئی. تو دیکھیں سلوپ کیا ہے کہ جوں اس کرو کے ساتھ ہم موو کرتے ہیں تو سلوپ چینج ہوتا جا رہا ہے. سلوپ بیٹا 2 varies from point to point on the curve. لہذا اب اس کی ایکسپلینیشن دیکھیں کہ تھوڑا سا اس کو مزید انہوں نے واضح کیا ہے کہ ایز فگر 2-5 شوز فار دی ریگریشن 2.1 دی سلوپ کوفیشنٹ دی ریٹ آف چینج ان ایکسپیکٹڈ ویلیو آف وائی یعنی دی مین ویلیو آف وائی ریمینز دی سیم namely beta 2 no matter at what value of x we measure the change. تو کوئی بھی پوائنٹ لے لیں ایکس جو لینئر ڈیمانڈ کرو ہے اس پر کوئی بھی پوائنٹ لے لیں تو سلوپ کانسٹنٹ ہوگا سیم ہوگا. بٹ فار دی ریگریشن say equation 2.8 the rate of change in the mean value of y varies from point to point on the regression line. It is actually a curve here. تو سلوپ ویری کرتا جاتا ہے، وہ کانسٹنٹ نہیں رہتا اگر ماڈل لینئر نہ ہو. تو یہ لینیئرٹی کی ایک صورت تھی کہ ماڈل از لینئر if it is linear in explanatory variables.
تو پیرامیٹرز جو کچھ ہوں، ان کی جو بھی پاورز ہوں یا نہ ہوں وہ ہوتی رہیں. لیکن اگر کہہ دیا جاتا ہے کہ اس لینئر ان ویریبلس، تو ویریبلس میں لینئر ہے، پیرامیٹر میں لینئر ہونا ضروری نہیں ہے. تو یہ تو ایک صورت ہوئی. دوسری صورت ہے لینئرٹی ان دی پیرامیٹرس. The second interpretation of linearity is that the conditional mean of the dependent variable is the linear function of the parameters, the betas. دوسری جو صورت ہے یا ایکسپلینیشن ہے، لینئرٹی کو اس طرح بھی ڈیفائن کیا جاتا ہے کہ ماڈل از لینئر ان پیرامیٹرس، یعنی conditional mean value of the dependent variable is a linear function of the parameters, the betas. It may or may not be linear in the variables. Variables کچھ ہوتے رہیں، وہ لینئر بھی ہو سکتے ہیں، ویریبل میں بھی لینئرٹی ہو سکتی ہے اور نہیں بھی ہو سکتی. لیکن پیرامیٹر اگر لینئر ہے تو ہم کہیں گے ماڈل لینئر ہے. Analogous to a linear invariable function, a function is said to be linear in the parameters, say beta 2, if beta 2 appears with the power of 1 only. کہ اب اگر پیرامیٹرز وہ اس طرح آ رہے ہیں کہ ود دی پاور آف 1 اونلی، تو ہم کہیں گے کہ ہمارا ماڈل لینئر ہے لیکن لینئر ان پیرامیٹرس. تو لہذا on this definition model 2.8 2.9 are both linear models because beta 1 and beta 2 enter the models linearly. It does not matter that the variable x enters non-linearly in the both models. تو ایکس کا جو ویریبل ہے وہ کچھ ہوتا رہے، اس کی کوئی صورت ہوتی رہے تو ہوتی رہے. اگر پیرامیٹرس کی پاور 1 ہے تو ہم کہیں گے ہمارا ماڈل لینئر ہے، لیکن اب لینئر ان پیرامیٹرس. دیکھیں ایکویشن دیکھیں 2.10 ایکسپیکٹڈ ویلیو آف y از اکول ٹو بیٹا 1 پلس بیٹا 2 اسکوئر ایکس آئی. از اے نان لینئر ان دی پیرامیٹر ماڈل. کیوں؟ سنس بیٹا 2 انٹر ود دی پاور آف 2، یہ لینئر نہیں ہے. In this book we have primarily concerned with the model that are linear in the parameters. تو اب آگے جو بک میں جتنی بھی آگے ٹاپکس یا چیپٹرز آئیں گے ان سب میں جو بھی ماڈلز ڈسکس کریں گے وہ سب کے سب ماڈل، ان میں ویریبل بھی ہوں گے، ان میں پیرامیٹر بھی ہوں گے، لیکن ہماری انٹرسٹ صرف لینئر ماڈل میں ہوگی. اور لینئرٹی کا مطلب کہ ماڈل پیرامیٹر میں لینئر ہے، ویریبل میں جو کچھ ہوتا رہے ہوتا رہے. So we are primarily concerned with models that are linear in the parameters. Therefore, from now on, the term linear regression will mean a regression that is linear in the parameters, the betas. Yani, the parameters are raised to the power 1 only. It may or may not be linear in exponential variables. Next page. 33 section 2.7 two variable versus multiple linear regression. اچھا، اب ٹو ویریبل ماڈل تو ہم نے ڈیولپ کیا اور اس کو ابھی تک ہم لے کے چلے آ رہے ہیں. اس کی لینئرٹی کو ہم نے ڈیفائن کر دیا ہے کہ ہمارا ماڈل لینئر ریگریشن ماڈل ہوگا، اور لینئرٹی کا مطلب کیا ہے. اب اگر ایکسپلینیٹری ویریبل
پچھلا جو ہمارے ماڈل ہیں ابھی تک ایکسپلینیٹری ویریبل ایکس ویریبل تھا اور وہ ایک ویریبل تھا. اب اگر بائی پر اثر انداز ہونے والے اور ماڈلز بھی ہیں یا ہو سکتے ہیں، مثلا کہ x1 x2 x3 x4 کئی ویریبلز اگر ماڈل میں ہو سکتے ہیں اور ریئل ورلڈ میں ایسا ہوتا ہے تو یہ سب کے سب کیا کہلاتے ہیں؟ ایکسٹینشنز آف دی لینئر ریگریشن ماڈل. اور اس میں ویریبلز دو بھی ہو سکتے ہیں رائٹ سائڈ پہ. ایکسپلینیٹری ویریبل دو بھی ہو سکتے ہیں، تین بھی ہو سکتے ہیں اور زیادہ بھی ہو سکتے ہیں. اب دیکھیں ماڈل ہے آپ کا 2.11. ایکسپیکٹڈ ویلیو آف وائی is equal to beta 1 beta 2 x2i plus beta 3 x3i plus beta 4 x4i. تو اب یہ جو equation ہے 2.11 is an example of multiple linear regression. اس کو کہتے ہیں ملٹیپل لینئر ریگریشن ماڈل. جو ملٹیپل ریگریشن ماڈل ہے وہ لینئرٹی کی شرائط کو پوری کر رہا ہے. Regression in which more than one independent or explanatory variable is used to explain the behavior of the dependent variable. The model 12.11 shares. Model 2.11 states that the conditional mean value of math score is a linear function of income, number of math classes taken, and the age of the student. The score function of a student, that is stochastic PRF, can be expressed as follows. اب دیکھیں جو ماڈل 2.12 لکھا ہے اس میں وائی آئی از اکول ٹو بیٹا 1 پلس بیٹا 2 x2 آئی بیٹا 3 x3 آئی x4 آئی پلس یو آئی. تو یہ کیا ہے؟ اب ماڈل میں اور ویریبلس کتنے آ رہے ہیں؟ 3 ویریبل آ گئے ہیں x2 x3 x4. تو اس طرح کا جو ماڈل ہے، اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو میتھ کا سکور ہے وہ ایک ویریبل پر نہیں، 2 پر نہیں، 3 پر نہیں، ان ویریبلس پر. مثلا کہا انہوں نے کہ نمبر آف کلاسز ٹیکن اور انکم آف دی اسٹوڈنٹس اور ایج آف دی اسٹوڈنٹس، ان سب پر ڈپینڈ کر رہا ہے. تو اس طرح کے ماڈل کو ایرر ٹرم بھی آخر میں آ رہی ہے، اسٹوکاسٹک ایرر ٹرم بھی ڈال دی ہے، لیکن کہا کہ اس طرح کا ماڈل جو ہے وہ لینئر ریگریشن ماڈل ہے لیکن ملٹیپل ریگریشن ماڈل ہے. تو یہ تھوڑا سا ایک ایکسٹینشن تھی کہ ملٹیپل ریگریشن 2 ویریبل ریگریشن ماڈل کو ہم ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں، اور اس کی جو ایکسٹینشنز ہیں وہ مختلف ہو سکتی ہیں. ایک صورت یہ تھی جس کو کہا گیا کہ یہ ملٹیپل لینئر ریگریشن ماڈل ہے. نیکسٹ سیکشن 2.8 ایسٹیمیشن آف پیرامیٹر دی میتھڈ آف آرڈینری لیسٹ اسکیئرز. اب تک ہم نے کیا کیا ہے؟ ہم نے ایک ماڈل ڈیولپ کیا ہے، وہ لینئر ریگریشن ماڈل تھا. اچھا، پھر اب اس کو ہم نے ایکسپلین کیا، اس کو اچھی طرح سمجھ لیا کہ لینئر ریگریشن ماڈل کیا ہوتا ہے. اچھا، اس میں پیرامیٹر بھی ہوتے ہیں، ویریبل بھی ہوتے ہیں، لیکن ہمارا تعلق تو پیرامیٹر سے ہوگا. اگر ماڈل پیرامیٹر میں لینئر ہے تو ہم کہیں گے کہ ہمارا ماڈل لینئر ماڈل ہے. اب اگلی بات یہ ہے کہ ماڈل صرف ڈیولپ کرنا تو مقصد نہیں ہوتا. 2 ویریبلس کو لے کر سمپل ریگریشن ماڈل تو ٹھیک ہے ہم نے ڈیولپ کر لیا، لیکن اس کے ساتھ آگے چلنا ہوتا ہے. ایک اور مقصد ہے جس کی خاطر ہم نے ماڈل ڈیولپ کیا ہے، وہ یہ ہے کہ اس ماڈل میں جو ان نون چیزیں ہیں ان کو معلوم کرنا ہوتا ہے، یا جو ریلیشن شپ ہے اس ریلیشن شپ کو ایسٹیمیٹ کیا جاتا ہے.
یہ جو پیرامیٹرز ہم کہہ رہے ہیں بیٹا 1 بیٹا 2 یا آگے بیٹا 3 جو بھی آگے ہوں پیرامیٹرز، ان پیرامیٹرز کو ایسٹیمیٹ کیا جاتا ہے. لہذا ایسٹیمیشن آف پیرامیٹرز دی میتھڈ آف آرڈینری لیسٹ اسکیئر. اب جو میتھڈ یوز ہوتا ہے اس میتھڈ کو انہوں نے بتایا کہ یہ میتھڈ ہوتا ہے دی میتھڈ آف آرڈینری لیسٹ اسکیئرس. اچھا پہلی لائن دیکھیں. As noted in section 2.5, we estimate population regression function on the basis of sample regression function. Since in practice we only have a sample from a given population. اچھا اب ہمارے سامنے تو سیمپل ہوتا ہے. پھر ہم پیچھے دیکھا ہم نے کہ پاپولیشن کو دیکھا، پاپولیشن سے پھر سیمپل کی طرف آئے تھے، پھر سیمپل ریگریشن فنکشن ڈیولپ کیا تھا، پھر اس کو اسٹاکاسٹک فارم میں لے گئے تھے. اب بات یہ ہے کہ جو ہمارے سامنے ہوتا ہے پاپولیشن سے جو کچھ ہم ڈرا کرتے ہیں نکالتے ہیں وہ سیمپل ہوتا ہے، چھوٹا سیمپل بڑا سیمپل ہمارے پاس. اب کہہ رہے ہیں since in practice we only have a sample from a given population, how then do we estimate the PRF. اب ہمارے پاس تو ہوتا ہے سیمپل، لیکن وہ سیمپل پاپولیشن سے آیا ہے تو ہم اس پاپولیشن تک کیسے پہنچ سکتے ہیں، ہم کس طرح ایسٹیمیٹ کر لیں گے پی آر ایف کو. اینڈ ہاؤ ڈو وی فائنڈ آؤٹ ویدر دی ایسٹیمیٹڈ پی آر ایف that is the SRF is a good estimate of true PRF. We will answer the first question in this chapter and take up the second question in chapter 3. بہرحال ایسٹیمیشن کی بات آ رہی ہے کہ ہم پیرامیٹرز کو ایسٹیمیٹ کس طرح کریں گے. ہمارے سامنے سیمپل ہے. اب پیچھے آپ مثال میں دیکھا تھا ایک دو سیمپل علیحدہ انہوں نے دکھائے تھے کہ یہ دیکھیں ایک سیمپل ہے، یہ دوسرا سیمپل ہے. تو یہ سیمپل کہاں سے آئے تھے؟ یہ ہم نے پاپولیشن سے لیے تھے. تو اب جو مقصد ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ کس طرح ہم اس کو ایسٹیمیٹ کریں، کون سا میتھڈ یوز کریں، اور اس میتھڈ کو یوز کرنے سے ہم کچھ پاپولیشن کے بارے میں کہہ سکیں. لہذا ہم لینئر ریگریشن ماڈل لیتے ہیں، وہ 2 ویریبل لینئر ریگریشن ماڈل. 2 ویریبلس ہیں جن میں ریلیشن شپ ہے وائی، اور اگلا ویریبل ایکسپلینیٹری ویریبل ہے وہ ایکس ہے. اچھا آگے دی میتھڈ آف آرڈینری لیسٹ اسکیئرس. اچھا اب سیمپل کو ہم نے کہاں سے ڈرا کیا تھا؟ پاپولیشن سے ڈرا کیا تھا. اب کہتے ہیں کہ پاپولیشن سے سیمپل کو ڈرا کرنے کے کوئی ایک میتھڈ نہیں ہے، اس سے کئی میتھڈس ہیں. سیمپل آ جاتا ہے. There are several methods of obtaining SRF as an estimator of the true PRF. تو ہم ایس آر ایف کو ہی بیس بنا کر اس کو ایسٹیمیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اسی سے ہی ہم جو ٹرو پاپولیشن ریگریشن فنکشن ہے اس تک جا سکتے ہیں. لہذا میتھڈ دیٹ از یوزڈ موسٹ فریکوینٹلی از دیٹ آف لیسٹ اسکیئرس LS, more popularly known as the method of ordinary least squares OLS. We will use the same terms LS and OLS. We will use the terms LS or OLS interchangeably. To explain this method, the first explain the least square principle. اب کہتے ہیں میتھڈ آف لیسٹ اسکیئر جو یوز کریں گے، یہ لیسٹ اسکیئرس کیا چیز ہے. اب خود اس پرنسپل کو لیسٹ اسکیئر پرنسپل بھی کہتے ہیں. تو کہتے ہیں ہم لیسٹ اسکیئر پرنسپل کو ایکسپلین کرتے ہیں کہ یہ کیا چیز ہے، پرنسپل کیا ہے، کس طرح اس کو یوز کیا جاتا ہے، یہ میتھڈ کیا ہے. اب دیکھیں نیچے ماڈل دیا ہوا وائی آئی از اکول ٹو بیٹا 2 پلس بیٹا 2 ایکس آئی پلس یو آئی. یہ کیا ہے؟ یہ تو پی آر ایف ہے، پاپولیشن ریگریشن فنکشن ہے اور لینئر ہے. سنس پی آر ایف از ناٹ ڈائریکٹلی آبزرویبل
یہ ڈائریکٹلی آبزرویبل نہیں ہوتا. وی ایسٹیمیٹڈ فرام دی ایس آر ایف. ہم اس کو ایس آر ایف سے ایسٹیمیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اب دیکھیں وائی آئی از اکول ٹو اسمال